لیکن فطری طور پر جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فطرت کا نور لے کر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ کہ بچہ پیدا تو دین فطرت پر ہوتا ہے، ہدایت کا نور لے کر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، یا اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اگر ماں باپ اس کے یہودی ہیں تو وہ یہودی بن جاتا ہے، ماں باپ عیسائی ہیں تو وہ عیسائی بن جاتا ہے، ماں باپ اس کے مجوسی ہیں تو مجوسی بن جاتا ہے۔ گویا کہ ماں باپ اب اپنے ماحول کے مطابق اس کو ڈھال لیتے ہیں، لیکن اصل میں فطری نور بچہ لے کر پیدا ہوتا ہے اور فطرت اسلام پر اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ وہ تبدیل کیسے ہوتا ہے، ماں باپ اس کو کس طرح بدل دیتے ہیں، اس کو یہودی کیسے بنا دیتے ہیں، عیسائی کیسے بنا دیتے ہیں، مجوسی کیسے بنا دیتے ہیں؟ اس کا جواب اصل میں یہ ہے کہ دنیا کے اندر انسان جب نور فطرت لے کر آیا، اب اس نور فطرت کو تبدیل ہونے کے 3 سبب بنتے ہیں۔ ایک سبب حجاب علم، دوسرا سبب حجاب طبع، اور تیسرا سبب حجاب رسم۔ حجاب علم کا مطلب یہ ہے کہ اس ماحول اور معاشرے میں یا اس کے ماں باپ جو اس کو علم پرووائڈ کرتے ہیں، اس کو جو علم دیتے ہیں، جو اس کو تعلیم دیتے ہیں، وہ تعلیم ہی غلط ہوتی ہے۔ اپنے ذہن میں سمجھتے کہ ہم صحیح علم اس کو پرووائڈ کر رہے ہیں، اس کی صحیح تعلیم و تربیت کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ علم صحیح نہیں ہوتا۔ وہ ناصحیح علم کو صحیح سمجھ کر اس بچے کو فیڈ کرتے رہتے ہیں، اور بچہ اس علم کو حقیقی علم سمجھ کر اس کو فالو کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ غلط منزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ جیسے کسی کو اگر آپ غلط راستہ بتا دیں کہ یہ راستہ آپ کی فلاں منزل کو جاتا ہے، تو وہ تو یہ سمجھے گا کہ میں صحیح جا رہا ہوں کیونکہ بتانے والے نے مجھے صحیح بتایا ہے، لیکن بتانے والا بھی یہ سمجھ بیٹھا کہ میں جو بتا رہا ہوں وہ صحیح ہے، تو نتیجہ کیا ہوا کہ دونوں غلط فہمی میں مارے گئے، یہاں تک کہ وہ غلط منزل کی طرف جا رہا ہے، ایمان کہ منزل سے دور ہوتا جا رہا۔ تو یہودیت جب اس کو پڑھائی جاتی ہے، عیسائیت سمجھائی جاتی ہے، مجوسیت سمجھائی جاتی ہے، تو وہ بچہ جو بالکل ایک صاف سلیٹ ہوتا ہے، وہ اس علم کو لیتا رہتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیزس سن آف گاڈ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مریم تثلیث کا حصہ ہے، وہ تثلیث کو عقیدے کو درست سمجھتا ہے، وہ جیزس کو اللہ کا بیٹا سمجھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ حقیقت میں صحیح علم یہی ہے۔ نتیجہ یہ کہ وہ نور فطرت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک اس قدر دور ہو جاتا ہے کہ بسا اوقات اس کے واپس لوٹنے کی بھی کوئی صورت باقی نہیں رہتی، جس کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اب ان کے لیے کوئی واپس لوٹنے کی صورت نہیں ہے، فہم لا یؤمنون، اب یہ ایمان لانے والے نہیں۔ یہ حجاب علم۔ دوسرا حجاب طبع، کہ انسان طبی طور پر نور فطرت سے ابا کرتا ہے، نور فطرت کے تقاضے پہ عمل نہیں کرتا، بلکہ اپنی طبیعت کی خباثت اور طبیعت کی غلاظت کی طرف متوجہ رہتا ہے، لہذا وہ حجاب طبع انسان کی طبیعت اس کے اوپر غالب رہتی ہے، اس کی شریعت کا نور اور اس کی جو ہے فطرت کا جو نور ہے اس پر غالب نہیں ہوتا، بلکہ اس کی طبیعت کا نور غالب ہوتا ہے۔ اور انسان کی طبیعت اندھی ہے، انسان کی طبیعت اندھی ہے، لنگڑی لولی ہے، انسان کی طبیعت میں کسی قسم کا امتیاز نہیں ہے، کسی اچھے اور برے کا یہ طبیعت فرق نہیں کر سکتی، اس کے اندر کوئی ایسی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کسی صحیح اور غلط میں فرق کر سکے۔ اس لیے کہ اگر اس ہاتھ کے اندر آپ اس ہاتھ میں حلال پیسے دے دیں تو یہ ہاتھ پکڑ لیں گے، اس ہاتھ میں حرام دے دیں تو یہ پکڑ لیں گے، اس منہ میں حلال رقمہ ڈال دیں یہ کھا لے گا، اس منہ میں حرام ڈال دیں یہ کھا لے گا، اس آنکھ سے حلال دیکھ لیں یہ دیکھ لے گی، اس آنکھ سے حرام دیکھ لیں یہ دیکھ لے گی۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اب حلال دیکھ کے تو آنکھوں میں ٹھنڈک ہو جائے اور حرام دیکھ کے آنکھوں میں کانٹے چبھیں، حلال روزی پکڑے تو ہاتھوں میں ٹھنڈک محسوس ہو، حرام روزی پکڑے تو اس میں کانٹے چبھنے لگیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں حلال لقمہ کھائیں تو آپ کو سکون ملے اور حرام کھائیں تو آپ کو چبھن ہونے لگے، ایسا نہیں۔ انسان کی طبیعت میں ایسا کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کی طبیعت اللہ تبارک و تعالی نے بہیمیت پر اس کی بنیاد رکھی ہے، حیوانیت پر بنیاد رکھی ہے۔ جیسے کہ حیوان کے اندر کسی قسم کا کوئی تمیز نہیں ہوتا، بالکل اسی طریقے سے انسان کی طبیعت میں بھی کوئی تمیز نہیں ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ انسان جو گناہ کرتا ہے وہ انسان اپنی اس طبیعت کی بنیاد پر کرتا ہے، کیونکہ طبیعت کے اندر حیوان کی طرح کوئی فرق نہیں ہے۔
چاہے حیوان حلال حرام میں منہ مارتا ہے، جیسے اس کی طبیعت جو اندھی ہے، لنگڑی لولی ہے، وہ اسی طریقے سے انسان کو لے کے چلتی ہے۔ نتیجہ کہ انسان معصیت گناہ میں پڑا ہوا ہے اور اپنے ذام میں وہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ تو حجاب طبع، تو طبیعت جب غالب آ جاتی فطرت پر تو نتیجہ یہ کہ نور فطرت سے فائدہ نہیں اٹھاتا، بلکہ طبیعت کے اندھیرے کے اندر گھستا چلا جاتا ہے، یہاں تک اس قدر اس اندھیرے کے اندر غرق ہو جاتا ہے کہ نور فطرت جو ٹمٹماتا بھی نظر آتا تھا کبھی، وہ ٹمٹماتا بھی نور فطرت اب اس کو نظر نہیں آتا، بلکہ خالص گہرائی ضلالت کی اندھیرے میں گھس گیا۔ اب لا یرجعون لا یؤمنون، اب واپس نور فطرت کی طرف نہیں لوٹ سکتا۔ یہ حجاب طبع۔ تیسری حجاب رسم، کہ جس ماحول و معاشرے کے اندر وہ پیدا ہوا ہے، اس سوسائٹی کے اندر کیا رسم و رواج چل رہے ہیں، کیا ماحول چل رہا ہے، اس رسم و رواج کو وہ اپنی زندگی کا حصہ سمجھتا ہے، اس رسم و رواج پر چلتا ہے۔ اگر رسم و رواج بچیوں کو زندہ درگور کرنے کا ہے، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کا ہے، تو وہ بھی اسی رسم و رواج کے مطابق اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرتا ہے۔ رسم و رواج اگر ایک پہلے پانی پلانے کی بنیاد پر لڑائی اور جنگ کا ہے، تو گھوڑے کو پہلے اگر کسی نے پانی پلا دیا، اس پر جنگ شروع کرے گا، 100 سال تک جنگ ہوتی رہے گی، خون بہتے رہیں گے۔ اس کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ بھئی ایک گھوڑے نے اگر پہلے پانی پی لیا، میرے گھوڑے نے اگر بعد میں پانی پی لیا تو مسئلہ کیا ہے؟ نہیں، رسم و رواج یہ ہے کہ نہیں، اس کا مطلب ہماری ناک کٹ گئی، اب نتیجہ کہ آپ کو تلوار اٹھانی ہے۔ دلیروں کا کام یہ ہے کہ تلوار اٹھا کر خون بہا دو۔ اب قبیلے کے قبیلے کٹ رہے ہیں، خون بہہ رہا ہے، رسم و رواج یہی ہے کہ ہمیں اب ایک دوسرے کو مارنا ہے۔ اس نے ہمارے باپ کو مارا، ہم اس کے باپ کو ماریں گے، اس نے ہمارے چچا کو مارا۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ عرب کے قبائل کے اندر یہ سلسلہ چلتا تھا۔ آج بھی جو قبائل کی زندگی گزارتے ہیں ان کے اندر بھی آج بھی یہی رسم و رواج کی جہالت موجود ہے کہ نہیں اس نے فلاں کو مارا، ہم اس کو ماریں گے۔ نتیجہ یہ کہ وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ نور فطرت کیا کہتا ہے، فطری علم کیا کہتا ہے، نہیں، وہ رسم و رواج کے تابع ہو کر اس کو چلتے رہیں گے۔ نہیں، ہماری ناک کٹ گئی، اس لیے ہم یہ نہیں برداشت کریں گے، ہم یہ کر کے رہیں گے۔ کیونکہ آج زندگی کے اندر ہم کتنے دنیا کے ایسے طبقے ہیں جو اس رسم و رواج کے بندر میں بندھے ہوئے ہیں، اور ان کو نور فطرت سے کوئی مطلب نہیں، ان کو اسلام کی ہدایت سے کوئی مطلب نہیں، بس اپنے رسم و رواج کے نتیجے میں ان کی ناک نیچی نہیں ہونی چاہیے، خاندان کے اندر نیچا نہیں ہونا چاہیے، کنبے میں ذلت اور رسوائی کا کوئی سبب نہیں بننا چاہیے۔ نتیجہ یہ کہ وہ اسی طرح وہ رسم و رواج کی گمراہی کے اندر مبتلا ہوتے ہوتے یہاں تک کہ نور فطرت سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ نور فطرت پر تو بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن پھر ماں باپ اس کو جس ڈائریکشن پر لے کے چلتے ہیں اسی کے مطابق پھر وہ فالو کرتا ہے۔ یہودیت ہے تو یہودی بنتا ہے، عیسائیت ہے تو عیسائی بنتا ہے، مجوسیت ہے تو مجوسی بنتا ہے، کوئی اور مذہب ہے، کوئی اور سوسائٹی ہے، قوم ہے، تو اسی کو فالو کر کے وہ نور فطرت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔